دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ جشن منایا جائے گا اس خوشی میں کہ اس گاؤں میں ایک عالم دین پیدا ہو گئے ہیں، اللہ کی رحمت آ گئی ہے، اتنی بڑی نعمت مل گئی ہے۔ تو اڑوس پڑوس کے لوگ سب جمع ہو گئے۔ اب مولوی صاحب کھڑے ہوئے، خطبہ پڑھا، اس کے بعد کہا کہ عجیب دور آ گیا ہے، آج کل بھیڑیے انسان کے لباس میں پھر رہے ہیں، شکل صورت بنا لیں گے، مولوی جیسی کرتا پجامہ پہن لیں گے، داڑھی رکھ لیں گے، نماز کے نام پر ایمان لوٹ رہے ہیں۔ ان وہابڑوں سے ہوشیار رہو، ایمان بچاؤ، ان سے سلام مصافحہ بند کرو، ان کو اپنے بستی میں مت آنے دو۔ تو ایک سامنے 70 برس کا بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اے مولوی، یہی فلانا کافر اس کا نکاح یہی سب پڑھ کے آیا ہے، کچھ قرآن حدیث کی بات بتاوے گا کہ خالی یہی سب بکے گا؟ تو مولوی نے کہا اے چچا، آپ بڑے بزرگ ہیں، ہمارے باپ دادا کی عمر کے ہیں، آپ کو ہم کیا کہیں، آپ عالم کی بات نہیں سمجھتے ہیں، ہم دین ایمان بچانے کے لیے ترکیب بتا رہے ہیں، یہ سب قرآن حدیث ہے۔ بڑھوا بیٹھ گیا کہ بھائی جب کوئی کہہ رہا ہے کہ قرآن حدیث ہے تو بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھ کر کے سنا تو پھر یہ دہرانے لگے کہ اگر کوئی تبلیغی کے یہاں رشتہ کرے گا نکاح نہیں ہوگا، کتے کو دے دینا صحیح ہے اور دیوبندی کو لڑکی دینا یہ غلط ہے، سب حرامی اولاد ہوگی، شادی بیاہ بند کرو، سلام کلام بند کرو، تبلیغی جماعت والے آج ہم مار کے باہر نکال دو گاؤں کے، اور مسجد کو 7 بار دھلو، اور دیکھو دیوبندی اگر نکاح پڑھا دے گا تو نکاح نہیں ہوگا۔ بس پھر بوڑھوا کھڑا ہو گیا، اے مولوی پھر تم وہی سنانے لگا، وہ کافر وہ وہابی، یہ نکاح ٹوٹ گیا، اس کا ایمان خراب، ارے کچھ اللہ رسول کی بات بھی سنائے گا۔ تو اب کی بار مولوی صاحب کو جلال آ گیا کہ بوڑھوا بار بار ڈسٹرب کرتا ہے، تو کہا کہ اے جاہل گوار دیہاتی، بیٹھ، عالم سے بات کرتا ہے، حجت کرتا ہے، کٹ حجت، بیٹھ۔ بوڑھوا کو بھی آ گیا جلال، اس کو جلال آ گیا تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب تھوڑا دیر تم بھی بیٹھو، ہم بھی بیٹھتے ہیں۔ مولوی نے کہا کیا کرے گا، بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ تم بھی بیٹھ، کہا کہ ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اور دیکھا مجمع کے کنارے ایک بڈھا بیٹھا تھا اسی کی عمر کا، اس کو اشارہ کیا بھائی صاحب ادھر آئیے۔ وہ بڑا سوچنے لگا کہ لگتا ہے مولویہ سے لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، ہم کو مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ تو وہ بول رہا ہے کہ تم کرو اپنا کام کرو، ہماری کیا ضرورت ہے، یہاں سنیے تو یہاں کہا سنیے۔ مولوی صاحب کی سن رہے ہیں دور سے، وہی برداشت نہیں ہو رہا، نزدیک جائیں گے تو اور گڑبڑ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا سنیے، آپ کو ہم کو دوسرے کام سے بلا رہے ہیں۔ چلا آیا، کہا کیا بات ہے، کس لیے بلایا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیے ہم نے اس لیے بلایا ہے کہ اس گاؤں میں تو کوئی عالم علماء نہیں تھے پہلے سے، دوسرے جگہ سے لوگ بلائے جاتے تھے ہر کام میں، تو یہ مولوی کا جو باپ تھا اس کی شادی ہوئی تھی تو نکاح پڑھانے کے لیے فلانے مولانا فلاں جگہ سے بلائے گئے تھے۔ کہا کہ ہاں، کہا نکاح ہوا تھا تو ہم اور تم 2 ہی گواہ نہ تھے؟ تو بڑھوا کہا کہ ہاں، اس میں کیا شک ہے، کہ مولویہ کے باپ کا نکاح ہوا تھا تو ہم تم گواہ تھے، تو کیا ہوا؟ کہا سوچو، ہم اور تم اس کے باپ کے نکاح میں گواہ تھے، باپ اس کا مر گیا اب نہیں ہے، لیکن ہم دونوں گواہ تو زندہ ہیں۔ ابھی مولوی کہتا ہے کہ دیوبندی نکاح پڑھا دے گا تو نکاح نہیں ہوگا، اولاد حرامی ہوگی۔ تو ایمانداری سے بتاؤ، مولانا جو نکاح پڑھانے آئے تھے وہ قاسمی تھے، دیوبند سے پڑھے ہوئے، اس کے باپ کا نکاح پڑھا ہے، ہم دونوں گواہ ہیں، بتاؤ اس کے باپ کا نکاح ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ تو سارا مجمع پیچھے سے کہنے لگا حرامی ہوا۔ اب وہ مولوی تو بھاشا چکر میں پڑ گیا۔ مولانا نانوتوی دیوبند کا یہ بانی، متقی انسان تا نہیں ہے اس کا ثانی۔ مولانا نانوتوی دیوبند کا یہ بانی، متقی انسان تا نہیں ہے اس کا ثانی۔ دیوبند میں نے محل